تو اس وقت جو ہے پھر بی بی فاطمہ کی زبان سے نکلا کہ انا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ اہل بیت کی عظمت کی باتیں ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے عورتوں نے کیا کہا؟ ان عورتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی نے تو وہ چمتکار دکھایا ہے جو ہمارے بتوں نے نہیں دکھایا۔ ہمارے نزدیک تو آپ کی بیٹی ہی ہمارا خدا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ قریش حضور کے رشتہ دار بھی تو تھے نا، تو قریش میں کوئی شادی وادی کسی عورت کی ہو رہی تھی، شروع کے دنوں تھے، تو انہوں نے ان کو شرارت سوجی قریش کی عورتوں کو کہ بھائی شادی کے اندر جو ہے ہم بی بی فاطمہ کو بلاتے ہیں، تو یہ تو بہت غربت زدہ ہیں، تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے، تو جب یہ شادی میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئیں گی نا تو ہم ان کا بڑا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جا کے ہم دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ بی بی فاطمہ کے پاس گئے یہ عورتیں کفار کی، وہ کہنے لگی کہ وہی چاپلوسی جیسے ہے نا، آج کل ہمارے ملکوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، چاپلوسی کے ساتھ کہ جی ہم تو آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، فلاں ابن فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو بی بی فاطمہ نے ان عورتوں کو کہا کہ میں اپنے بابا جان سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گی۔ اب ان کو بھیج دیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں بی بی فاطمہ اور کہنے لگی کہ بابا جان ایسا ایسا ہوا ہے اور وہ جو ہے مجھے دعوت دے کے گئی ہیں کہ میں آؤں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ اگر میں نہیں گئی تو بھی مذاق اڑائیں گے وہ کہ دیکھو ہم نے بلایا اور یہ آئی نہیں، اور ویسے یہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ، ہم نے بلایا تو یہ ہماری خوشی میں نہیں آئی، اور اگر میں چلی گئی تو میرے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھ کے میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی جانا تو چاہیے ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، جانا تو چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ جی پھر میں چلی جاتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جو ہے جبریل کو کہتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت سے لباس لے کے آئے۔ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اگر جنت کا لباس پہن کے جاؤں گی تو انہوں نے ایسا لباس دیکھا نہیں ہوگا، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اچھا وہ کافر ہیں اور ان کے دل ٹوٹنے کی بی بی فاطمہ کو فکر ہے، یہ ہے نا کردار، ہے نا۔ تو اب انہوں نے جو ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی جنت کا لباس منگوا لیتے ہیں تو تم وہ پہن کے جانا۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا جان آپ میں منگوا لیں آپ، لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ پہلے وہ جنتی لباس میں پہن لوں گی اور پھر اس کے اوپر سے میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں گی۔ کیا کردار ہے یار، لاکھوں کروڑوں سلام ہوں۔ تو سیدہ بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو جنت کا لباس ہوگا اس کے اوپر میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں؟ تو کہنے لگی کہ پہلے تو میں جنت کے اپنے کپڑے چھپاؤں گی نا ان سے تاکہ وہ پھر میری بے عزتی کریں، پھر جب وہ بے عزتی کریں گے نا تو پھر میں اتار کے کہوں گی یہ دیکھو یہ لباس۔ تو اب جو ہے چلی گئی، وہ جنت سے لباس آ گیا، وہ آپ نے زیب تن فرمایا، اس کے بعد وہ جو پھٹے پرانے کپڑے تھے اس کو اس کے اوپر پہن لیا۔ اب وہ گئیں تو وہ جو ہے وہ ہوٹنگ کرنے لگی، دیکھو جی یہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے، اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں صحیح پہننے کے لیے، یہ دیکھو یہ نبی کی بیٹی ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، خوب آوازیں کسیں۔ اب خاموش رہیں، خاموش بیٹھی رہیں، مسکرا کر کے ملتی رہیں۔ اب وہ دلہن جو ہے وہ تیار ہو رہی تھی اندر۔ اچھا اب دلہن تیار وغیرہ ہو گئی تو دلہن کے بھی دل میں خواہش ہوئی کہ اب میں بن ٹھن کے اپنا بہترین لباس پہنا ہوا ہے میں نے، اب میں جا کے فاطمہ کو دکھاؤں گی تاکہ اس کے دل کو جلاؤں۔ وہ بھائی بن ٹھن کے نیا لباس پہن کے اور باہر آ رہی ہیں، اور آ کر کے بی بی فاطمہ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ کون آ گیا ہمارے گھر میں؟ تو اس وقت جو ہے پھر بی بی فاطمہ کی زبان سے نکلا
کہ انا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں فاطمہ ہوں محمد رسول اللہ کی بیٹی۔ اور جب آپ نے یہ جملہ کہا تو بی بی فاطمہ کے چہرہ مبارک سے ایسی شعائیں نکلی نور کی کہ وہ جو دلہن تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ لائیں، وہ پانی وانی اس کے اوپر پانی وانی چھڑکنے لگی کہ یہ ہوش میں آ جائے۔ تو اسی چکر میں وہ جو آپ کے پھٹے پرانے کپڑے تھے وہ اور زیادہ پھٹ گئے، اور وہ جو جنت کا لباس تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو جب وہ ہوش بھی آئی اس لباس کو دیکھ کے پھر بے ہوش ہو گئی۔ پھر دوبارہ انہوں نے اس کو پڑھ کے پھونکا، پھر ہوش میں آئیں۔ ہوش میں آئیں دلہن صاحبہ، بی بی فاطمہ کے چہرے مبارک کو دیکھا، اس لباس کو دیکھا تو کچھ اور ہی نظارہ ان کے سامنے تھا۔ ایسا نظارہ تھا کہ اس نے دلہن نے آہ بھری اور مر گئی۔ اب وہ جو کفار کی عورتیں تھیں وہ تو رونا شروع کر دیا انہوں نے کہ یار ہم نے کیوں بلا لیا ان کو۔ ایک تو ان سے یہی ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا اتنا زبردست لباس ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ۔ اب رونا دھونا شروع ہو گیا، کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جادو ہے، کوئی یہ الزام لگائے، کوئی وہ الزام لگائے۔ اور بی بی فاطمہ جو ہے وہاں کھڑی ہو گئیں، اور آپ نے جو ہے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم جادوگر وادوگر نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان اللہ کا نور لے کے آئے ہیں، اور اللہ کے نور کو کبھی موت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی تو تھوڑا سا نور اس کو بھی دے دو جو مر گئی ہے تمہیں دیکھ کے۔ وہ بابا کی بات کرتے کرتے بی بی فاطمہ نے اپنا ہی جلوہ دکھا دیا۔ بی بی فاطمہ نے صرف اس کو یہ کہا کہ اے فلاں ابن فلاں کھڑی ہو جا، خدا کی عزت کی قسم وہ عورت زندہ ہو گئی۔ اور وہ جو تانے دے رہی تھیں عورتیں، وہ ساری کی ساری عورتوں نے جو ہے نا کہا کہ چلو سیدہ فاطمہ ہمیں اپنے بابا کے پاس لے کے چلو، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ سارے عورتیں جو ہے بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوئیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہماری دلہن تو مر گئی تھی، اے محمد آپ کی بیٹی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور ان عورتوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ اہل بیت کی عظمت کی باتیں ہیں۔ پتہ ہے انہوں نے عورتوں نے کیا کہا؟ ان عورتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی نے تو وہ چمتکار دکھایا ہے جو ہمارے بتوں نے نہیں دکھایا، ہمارے نزدیک تو آپ کی بیٹی ہی ہمارا خدا ہے۔ ایسی باتیں انہوں نے کہیں۔ خیر بی بی فاطمہ کے ساتھ وہ جو آئی تھیں عورتیں وہ ساری جو ہے حضور پر ایمان لے آئیں، اور ان عورتوں میں بڑے بڑے نام ہیں، میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون تھیں اور ان کی اولادوں نے پھر بعد میں کیا کیا۔ تو سیدہ فاطمہ کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ کے جوتوں کی دھول نصیب فرمائے، اور ہمارے سر تو ان کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مزید اجاگر فرمائے، اور مزید ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔